ایسی عبادت ہے کہ اگر مسلمان علم دین سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، علم دین پڑھے، علم دین پڑھائے، علم دین سیکھے، علم دین سکھائے، اور یہ نہیں کر سکتا تو جو علم دین سیکھ رہے، جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے۔ ان کی مدد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑی رضا یہ ہے کہ جو علم دین پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے، یا جو علماء بن رہے ہیں، طلباء ہیں، علم دین پڑھ رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اگر خود نہیں کر سکتا تو ان کی مدد کرے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ علم دین کی مدد حاصل کرنے والوں کی اگر بندہ مدد کرتا ہے تو اس سے کریم رب بھی راضی ہوتا ہے، اور اس سے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو کر خواب میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ ہے۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی کرم نوازی کرتے ہیں، کن پر؟ ان لوگوں پر جو دین سیکھیں، دین سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، یا پھر دیندار لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت سیدنا محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم چند دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں علاقے میں جا کر ہم علم دین سیکھیں گے۔ ہم نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے کئی مہینوں کے بعد اس علاقے میں پہنچے، پتہ چلا کہ وہاں پر ایک استاد ہے جو علم دین اچھا پڑھاتا ہے۔ ہم نے استاد کو تلاش کیا، اس کے پاس ہم کافی عرصہ رہ کر دین سیکھتے رہے۔ گھر سے جب ہم چلے تو کچھ چیزیں ساتھ لے کر گئے، مثلاً سوکھی روٹی کے ٹکڑے، کچھ کھجوریں، پانی کا مشکیزہ، تاکہ راستے میں اور جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی ضروریات زندگی کو اس سے پورا کریں گے۔ وہاں گئے، دین سیکھا، کافی عرصہ گزرا تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئی، وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے۔ آج کے دور میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ اس پہ غور کریں۔ آج کے طالب علم کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھا کر کھلایا جاتا ہے، صبح ناشتے میں الگ اچھا کھانا دیا جاتا ہے، دوپہر میں الگ دیا جاتا ہے، رات میں الگ دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کئی طلباء پڑھائی میں نخرہ کرتے، نہیں پڑھتے۔ چھوٹی سی مجبوری آ جائے، چھوٹی سی بیماری آ جائے، علم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو علم دین سے کتنی محبت ہے، اور علم دین سے محبت کی یہی وجہ ہے کہ علم دین سے ہی بندہ ولی بنتا ہے۔ علم دین ہوگا، معرفت ہوگی، تبھی تو رب کو پہچانے گا۔ علم دین سیکھے گا، علم دین حاصل کرے گا، تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک ذات کو پہچانے گا، تبھی تو حضور کی سیرت کو پڑھے گا، تبھی تو دل میں عشق مصطفیٰ آئے گا، تبھی تو نبی کا دیوانہ بنے گا، تبھی تو نبی کی ذات پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا تن، من، دھن سب قربان کرے گا۔ کب؟ جب پہلے دین سیکھے گا۔ ہر چیز کی اصل علم دین ہے، ہر چیز کی بنیاد علم دین ہے۔ انبیاء کی ذات کا ادب کرنا ہے تو پہلے انبیاء کے بارے میں سیکھو۔ اولیاء کی محبت کرنی ہے، اولیاء سے پیار کرنا ہے، اولیاء سے عشق کرنا ہے، اولیاء سے عقیدت رکھنا ہے تو پہلے ولی کے بارے میں پڑھو، اس ولی کی سیرت پڑھو، اس ولی کی سیرت کو سنو، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ والوں نے دین اسلام سے کتنی محبت کی۔ تو فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو ہمارا وہ پانی، ہمارا راشن، ہمارا کھانا، اور جو درہم ہم گھر سے لے کر آئے تھے وہ سب خرچ ہو گئے۔ جہاں پڑھتے تھے وہاں کھانا نہیں تھا تو ہم اپنی طرف سے خرچہ کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہوا تو سیدنا محمد بن جریر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، فرماتے ہم اپنے استاد کے پاس گئے، استاد سے مشورہ کیا، فرمایا بیٹا کھانے کے اسباب تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دین ہے، میں وہ دین سکھا سکتا ہوں، دین ہے وہی پڑھا سکتا ہوں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب واپس گھر جا کر اپنے علاقے میں کوئی کام کریں گے، کام کر کے مال کمائیں گے، پھر یہی اس کا راشن پانی جمع کر کے واپس آ کر پھر دین سیکھیں گے۔ سامان سمیٹا اور واپسی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں غیر مسلم سے ملاقات ہوئی جو کہ یہودی تھا۔ اس نے سلام دعا کی، حال احوال ہوا، نام پوچھا، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، ہم نے پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا
تم ایسا کرو، دین سیکھنے آئے ہو نا، دین سیکھو. غور سے سنیے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ، سنی ہے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. وہ غیر مسلم ہے، ہماری سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس کے بعد ایمان نہیں تھا. اس نے کہا تم دین سیکھنے آئے ہو نا، دین سیکھو، باقی رہا تمہارا خرچہ وہ میرے ذمہ ہے. اس نے اپنی جیب سے 3 درہم نکالے. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. 3 دوست تھے تو 9 درہم اس نے تینوں کو دیے، 3 کر کے. کہا جاؤ اس کا راشن لو، استعمال کرو، دین پڑھتے رہو، جب یہ ختم ہو جائے اور لے لینا، وہ ختم ہو جائے اور لے لینا، وہ ختم ہو جائے اور لے لینا. المختصر سیدنا محمد بن جریر علی رحمہ کہتے ہیں 40 مرتبہ اس یہودی نے ہمیں 3 درہم دیے. ہم نے 3 درہم کو خرچ کیا، اس سے جو مال ملتا تھا اس سے ہم گزارا کر کے علم دین سیکھتے تھے. 40 مرتبہ دیا، آپ اندازہ کر لیں کتنے ہوں گے. کافی عرصہ پڑھا، دین سیکھا. اپنے استاد کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہو گئے تو استاد نے ہمیں کہا کہ مجھے جو آتا تھا میں نے پڑھا دیا، اور میرے خیال میں تمہیں اب علاقے میں جا کر دین کو پھیلانا چاہیے. یعنی آپ عالم بن گئے، اب دین کی جا کے خدمت کرو، دین کو پھیلاؤ، جو پڑھا وہ آگے پڑھاؤ. کہتے ہم نے رستے سفر باندھا. تو ہم نے کہا اس غیر مسلم کا شکریہ تو ادا کریں، ہے غیر مسلم یہودی ہے مگر ہماری مدد تو کی ہے نا، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کی ہم جا کر شکریہ ادا کر دیں. ہم اس کے بعد ملنے چلے گئے، سلام حال احوال ہوا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا، سیدنا محمد بن جریر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہم پہ مال خرچ کیوں کیا. اب یہ جملہ بڑی غور سے سنیے گا. آپ غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم پر ہی مال کیوں خرچ کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ مسلمان کے مال کا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کیا جائے. مال کا سب سے افضل صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے مال ان لوگوں پر خرچ کرو جو دین پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. کہاں لکھا ہے جی؟ تورات میں. قرآن میں تو اس کے اور فضائل ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی تورات میں پڑھا کہ مال جو اللہ نے بندے کو دیا ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دین پر خرچ کرے. جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، جہاں علماء ہو، جہاں طلباء ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بٹ نہیں ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا فیضان امت میں تقسیم ہو رہا ہو. مال کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنا مال جو رب نے عطا کیا اسے دین کی خدمت پر صرف کر دے. آج اس علاقے میں رہتا ہوں، وہاں علم دین حاصل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تمہاری طرح جس طرح دین کی محبت، دین کی طرف، دین کا پیار تمہارے اندر ہے، وہاں مجھے ایسا کوئی بھی نہیں ملا. میں نے تمہارا جب حال سنا، تمہاری کہانی سنی، تمہارا واقعہ سنا، تو میں سمجھ گیا کہ تورات پر عمل کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تم دین پر عمل کر رہے ہو تو میں نے سوچا کہ تورات پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال تم پر ہی خرچ کرو. یہاں پر رک کر سنیے، یہودی ہے، وہ اپنی تورات پر عمل کر رہا ہے. ہم غور کریں میں اور آپ قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں. وہ تورات کے ایک حکم کو فوقیت دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے. میری تورات میں لکھا ہے میں اپنا مال علماء طلباء پہ خرچ کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے. وہ یہودی ہو کر اپنی کتاب سے کتنا مخلص ہے، ہم مسلمان ہو کر قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارا قرآن سے کتنا پیار ہے کہ قرآن اٹھانے، پڑھنا تو دور کی بات، اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہے. ہمارا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن سیکھا جاتا ہے. ہزاروں موقع ہمارے پاس ہوتے ہیں مگر ہمیں قرآن کو پڑھنا دور کی بات، قرآن کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. اور کر لیں ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے، کیا میں صبح اٹھ کر فجر پڑھتا ہوں؟ کیا فجر کے بعد میرا پہلا کام قرآن کو اٹھ کر چومنا؟ پڑھنا نہیں آ رہا تو کم از کم قرآن کا دیدار تو کروں.
قرآن کو چومو تو صحیح، قرآن کو سینے سے تو لگاؤں، قرآن سے پیار کروں، قرآن کو صاف کروں، پھر اسے الماری میں رکھوں کہ کبھی ہم نے ایسا کیا نہیں۔ اور ویسے اگر باتیں کرو تو سارے جہاں کے غم اسی کے اندر ہیں، اسی رونے والے میں ہوتے ہیں، جبکہ ان ساری مصیبتوں کا علاج، ان ساری بیماریوں کی شفا اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمائی، مگر ہم اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اس نے کہا تورات میں لکھا ہے، کہا افضل صدقہ وہ ہے جو علم دین پر خرچ کیا ہے۔ تم علم دین کر رہے ہو، میں نے اپنا مال تم پہ خرچ کیا۔ سیدنا محمد علی رحمہ کہتے ہیں ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ کئی سال علم دین پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ کئی سال کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ ہم حج کرنے مکے جائیں۔ تو ہم تینوں دوست نے سفر کیا اور مکے پہنچے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم مکے میں گئے اور ہم نے احرام باندھا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے قریب آئے اور کعبے کا ہم نے حجر اسود سے طواف شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی سابقہ یہودی جس نے ہماری مدد کی تھی وہ ہمارے آگے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جو اپنی تورات سے اتنا مخلص اور دین اسلام سے اتنی محبت، علم دین سے اتنی محبت کرنے والا سابقہ غیر مسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ محمد بن جریر الجامہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، طواف ختم ہوا، میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا تو غیر مسلم تھے، تم یہاں؟ کہاں تھا؟ اب میں مسلمان ہوں، تبھی تو حج کر رہا ہوں، تبھی تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ علم دین پڑھا نہیں اس نے، اپنی کتاب سے مخلص تھا، شریعت کے احکام پر عمل کرتا تھا، اگر تھا غیر مسلم تو یہ فائدہ دے رہا تھا۔ اس امت کے غیر مسلم کو فائدہ تب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنے گا، اگر اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی خدمت کی تو اللہ نے اسے حضور کا غلام بنایا۔ میں نے پوچھا سبب بتاؤ، مسلمان بن گئے، اللہ نے حج کی سعادت بھی دے دی، بتا سبب کیا ہے؟ محمد بن جریر علی رحمہ فرمانے لگے جب میں نے اس سے سبب پوچھا تو رونے لگا۔ وہ صاحب کا غیر مسلم بولا جب آپ رخصت ہو کر چلے آئے اور رات کو میں جا کر بستر پہ سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ وہی آقا جن کی امت کی، جن کے طلباء کی، جن کے علماء کی میں خدمت کرتا رہا، سچ مچ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، مجھے چہرہ والضحیٰ دکھایا، ارشاد فرمایا تم نے میرے دین کے ورثاء کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے ابھی میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ پیارے مصطفیٰ جائیے اسے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، کیونکہ میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے مجھے بھیجا کہ اس نے آپ کی امت کی خدمت کی، اور امت کے کون لوگ؟ علماء طلباء جو دین پڑھ رہے، دین پڑھا رہے، دین سیکھ رہے، دین سکھا رہے، قرآن و حدیث پڑھ رہے، پڑھا رہے، امت کو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بنا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ان کی خدمت کی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب بھی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا دیدار کرایا، اور جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق اور سچ مچ حضور کو دیکھا، خوشخبری دی۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے مصطفیٰ جائیے، اس نے علماء کی خدمت کی، طلباء کی خدمت کی، اسے دیدار بھی عطا کیجئے اور خوشخبری بھی سنائیے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محمد بن جریر فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ پھر جب حضور نے مجھے کہا کہ اللہ چاہتا ہے تو اسلام لا، تو اس نے وہی حضور کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا اور اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ خالی یہاں تک کرم نہیں ہوا، حضور کا خواب میں آ جانا یہ بھی کمال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھنا مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گھر تشریف لے جانا یہ بھی اس کی معراج ہے۔ اسے کلمہ پڑھا کر ڈائریکٹ مسلمان کرنا، اپنی غلامی میں لینا، یہ بھی کمال در کمال ہے۔
محمد بن جریر کہتا ہے وہ صاحب کا غیر مسلم رونے لگا. میں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا جب صبح ہوئی، خواب ختم ہوا، میں بیدار ہوا، میرے گھر کے اندر 17 افراد تھے، سب ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دینے لگے. میں نے پوچھا تم تو غیر مسلم ہو، تم کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا ہم غیر مسلم تھے، آج مسلمان ہو چکے ہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آقا تمہارے خواب میں تشریف لا کر تمہیں کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول کر گئے، وہی آقا ہم سارے گھر کے 17 افراد کے خواب میں تشریف لائے اور ہر ایک کو کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. خواب ایک نے دیکھا ہے، مدد ایک نے کی ہے، علماء طلباء کی خدمت ایک نے کی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھے. حضور نے اسے بھی ایمان سے نوازا، اس کے گھر کے دیگر افراد، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی جن کی تعداد 17 لکھی ہے، ہر ایک کے خواب میں الگ الگ میرے آقا تشریف بھی لے گئے، ان کو کلمہ بھی پڑھایا، ان کو اپنا امتی بھی بنایا، اپنی غلامی میں قبول بھی کیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے علم دین کی خدمت کا سلسلہ ان کے پورے خاندان کو عطا فرمایا.